آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاک فوج کا بھارت پر تباہ کن حملہ، انڈیا کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ بھارتی فوج کو چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی، چوکیاں اور سپاہی ٹھوس ہو گئے۔ ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاک فوج کا بھارت پر تباہ کن حملہ سامنے آ چکا ہے۔ انڈیا کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ بھارتی فوج کو چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت اس وقت آمنے سامنے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے پاکستان فری ہینڈ دے دیا گیا ہے پاکستان آرمی کو، تاکہ وہ تابڑ توڑ قسم کا جواب دے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج نے مودی کی فوج کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پورے بھارت میں کوہرام مچ گیا۔ نریندر مودی اپنی فوج کا قاتل اور ملک کا غدار قرار۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فری ہینڈ دے دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے سادھوؤں پر بھاری اسلحہ اور جنگی ساز و سامان نصب کر دیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت کا بھارت کے ساتھ دو ہاتھ کھلا کرنے کی چھٹی دے دی۔ پاکستان پر حملہ کرنے کے خواب دیکھنے والا مودی مکمل طور پر بوکھلا گیا۔ پاکستان کے سلامتی ادارے ایک بار پھر بھارتی فوج کو عبرت بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پاکستان میں گھس کر مارنے کا دعویٰ کرنے والی فوج کا ساتھ کے قریب آنا بھی ممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سپاہی سالار نے ایک مرتبہ پھر نیا سرپرائز دینے کے لیے خوش آمدید کہہ دیا۔ نریندر مودی کی فوج کو کیسے مثال بنائیں گے، اس کا ٹریلر دنیا کو دیکھ لے۔ اور فوج کے جنگی مشقوں نے بھارتی فوج کی نیندیں حرام کر دیں۔ بھارتی سرحد کے قریب پاکستانی جنگی طیاروں کی کھن گرج نے پورے بھارت میں کوہرام مچا دیا ہے۔ راجستھان اور پاکستان کے نصاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر پاک فوج کا بڑا ایکشن سامنے آ گیا۔ بھارتی عوام نے عدم اعتماد کا بھی اعلان کر دیا۔ نریندر مودی بھارتی فوج کا قاتل اور ملک کا غدار قرار دے دیا گیا۔ بھارتی اور پاکستانی فوج نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا۔ نریندر مودی نے اپنی فوج کو پاکستان کے حوالے کر دیا۔ اربوں ڈالر کھانے والی ڈرپوک بھارتی فوج کو جان کے لالے پڑ گئی۔ لداخ میں شکست کھانے کے بعد نریندر مودی پاکستان کے خلاف نئی کہانیاں گڑھنے لگا۔ بھارت میں اندرونی خطرات کے باوجود پاکستان پر حملہ کرنا مودی کا احمقانہ فیصلہ ہوگا۔ نریندر مودی پر پھٹ پڑے پاکستان کی سرحدوں پر بھارتی لابی کی نقل و حرکت اس کی بڑی غلطی بن گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے ایک عالم دیکھنا ہو تو ہوا میں اڑا دیا، اور اس کے علاوہ آرمی چیف نے پاک فوج کو ایک اہم ٹاسک دے دیا ہے۔ پاکستان کی بقا کے لیے پاک فوج پروگرام شانہ بشانہ لڑیں گے اور دنیا کا نقشہ بھارتی فوج کو نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ پاکستان فضائیہ کے اندر جہاں زمانے پر اونچی اڑان بھرنے لگے، پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے پاکستان کے اس کو دو گنا کر دیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سب باتیں جاریت کا جواب دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے بڑا فیصلہ کر دیا اور پاکستان کی سرحدوں پر اہم ترین اسلحہ بھی تعینات کر دیا ہے اور فری ہینڈ دے دیا ہے۔ پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ شرکت کرنے پر بھی پاکستان کی عسکری قیادت نے پاکستان کی سالمیت کے لیے مورچے سنبھال لیے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر تباہ کن خبر ہے کہ کسی بھی کارروائی کی صورت میں اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور عالمی تجزیہ کاروں نے بات کی نقل و حرکت پر ہنگامی بیانات بھی جاری کیے ہیں کہ بھارتی لابی پاکستان میں کشیدگی بڑھانے کے لیے مکمل سرگرم ہو چکی ہے اور پاکستان اس طرح کی کسی بھی ناگہانی صورتحال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت میں بھرپور جنگی مشقوں کا آغاز کر چکی ہے، اور بھارت کی جانب سے دھمکیوں پر پاکستان کو ملٹری کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، جس کے بعد بھارت کو ایک مرتبہ پھر تباہ کیے گئے جہاز بھی یاد آنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کو چارے شانے چت کرنے کا بھی پیغام دیا ہے، اور بھارت اور پاکستان کے جھگڑوں نے مودی کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج تیار ہے۔ پاکستان کے خطرناک ترین ہتھیار بارڈر پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔
اس کے علاوہ پاکستان کے طیاروں نے فوج نے تابڑ توڑ قسم کا کارروائیوں کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ اطلاعات کے مطابق بھارت نے اپنے میزائلوں سے لیس طیارے پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کیے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے فوج کو ہنگامی موقع پر تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں، لیکن حالیہ اقدامات نے دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے میزائلوں سے لیس طیاروں کو پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچا دیا ہے، جس کے بعد پاکستان آرمی چیف نے فوری طور پر فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ان جنگوں میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور خطے کو شدید نقصان پہنچا۔ حالیہ برسوں میں بھی لائن آف کنٹرول دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہوتی رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارت سطح پر بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں تاکہ امن قائم رہے۔ مختلف مواقع پر سیز فائر کے معاہدے بھی ہوئے لیکن یہ عارضی ثابت ہوئے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں نے دوبارہ سیز فائر معاہدہ کیا لیکن حالات ایک مرتبہ پھر خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حال ہی میں بھارتی فضائیہ نے اپنے جدید جنگی طیارے جن میں میزائل نصب ہیں پاکستانی سرحد کے قریب بھی تعینات کرنے کا فیصلہ کن آغاز بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ LOC پر بھی دونوں ممالک آمنے سامنے ہیں اور تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا اور ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول اینڈ تعینات فوجیوں سے بات چیت کی اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اور انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم دوسری جانب مقامی عسکر پسندوں کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ پاکستانی فوج جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے اور اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کے بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون کیر شاردہ دنیال شاہکوٹ جوری نوسرا سیکٹر، وادی علیپا کے دانا منڈیال اور کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی سانک حاجی پیر بتوری اور سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا، جس کے مطابق 4 فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔